وہ کسی کو یاد کر لے تو بڑے فخر کی بات ہو۔ حق تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے یہاں کسی کا تذکرہ ہو تو یہ تھوڑے فخر کی بات ہے، تھوڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ یاد کرے بیٹھ کر کسی کو۔ حق تعالیٰ کب یاد کریں گے؟ جب تم یاد کرو گے اس کو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں۔ تو اگر کوئی یوں چاہتا ہے کہ میری یاد وہاں قائم ہو جائے، وہ اس کی یاد کو اپنے اندر قائم کر لے۔ اگر وہ ہر وقت ذکر کریں گے وہاں بھی ہر وقت ذکر ہوگا، یہ گنڈے دار ذکر کرے گا وہاں بھی گنڈے دار ذکر ہوگا، یہ غافل بن جائے گا وہاں بھی غفلت بڑھتی جائے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ایسے مت بنو کہ اللہ کو بھلا دو تو تم اپنے نفس کو بھلا دو گے، اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن یاد کر کے اسے بھول جائیں گے تو قیامت کے دن حق تعالی نابینا اٹھائیں گے اس بندے کو۔ وہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھا، میں تو بینا تھا دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى، ہم نے اپنی آیتیں تیرے سینے میں ڈالی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا، ہم نے تجھے بھلا دیا۔ تو اگر یہ نسیان کا برتاؤ کرے گا ادھر سے بھی نسیان ہو جائے گا، یہ ذکر کا برتاؤ کرے گا ادھر سے بھی ذکر ہو جائے گا۔ فرما حق تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تو اپنی تندرستی کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری بیماری کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں، تو اپنی تونگری کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری مفلسی کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں، تو صحت کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ بیماری کے وقت میں تجھے یاد رکھوں جب کوئی تیرا یاد کرنے والا نہیں ہوگا، تو اپنی دنیا میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری قبر میں میں تجھے یاد رکھوں۔ جو یہاں یاد کرے گا وہ یاد وہاں کام دے گی، جو یہاں بھول جائے گا تو وہاں بھی وہ قسم پرسی کے عالم میں ہوگا۔ اس لیے ذکر اللہ نہ صرف کائنات کی روح ہے بلکہ انسان کی بھی روح ہے، انسان کی روح ہے۔ اگر ذکر منقطع ہو جائے تو روح پر مردنی چھا جاتی ہے۔ اگر احساس ہو، فرق یہ ہے کہ سیاہ کپڑے پر ہزاروں دھبے ڈال دو احساس نہیں ہوگا کہ اس پہ دھبا ہے اس لیے کہ خود رنگی سیاہ، اور سفید کپڑے پر ذرا سا دھبا لگا دو تو نمایاں ہوگا، محسوس ہوگا۔ تو جن کے قلوب میں غفلت رچ چکی ہے ان میں اگر 10 غفلتیں بڑھ جائیں احساس نہیں ہوگا کیونکہ غفلتوں میں رنگا ہوا ہے دل، لیکن یاد کرنے والا اگر منٹ بھر غافل ہو اسے احساس ہوگا کہ کیا چیز چھن گئی میرے اندر سے۔ تو احساس پیدا کرنا چاہیے ذکر اللہ کا۔ زندگی یہی ہے، فرد انفرادی زندگی بھی اسی میں ہے، اجتماعی زندگی بھی اسی میں۔ زندگی نام ہے فی الحقیقت شیرازہ بندی کا، موت نام ہے شیرازہ بکھر جانے۔ یہ بدن آگ پانی ہوا مٹی جمع شدہ موجود ہے، کہا جائے گا زندہ ہے۔ قبر میں جا کے ریزہ ریزہ ہو کے اجزا بکھر جائیں گے، کہا جائے گا کہ موت آ گئی۔ تو ذکر اللہ روح کو بدن سے ملائے رکھتا ہے اور بدن کے اجزاء کو جمع رکھتا ہے۔ تو ذکر اللہ روح ہے انسان کی، زندگی ہے انسان کی، یہ نہ ہو تو آدمی کی زندگی ختم۔ اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی لمبی تقریر کی جائے، مقصد اس حدیث کی تشریح اور اس کا ترجمہ تھا کہ اس کی عادت ڈالی جائے ذکر اللہ کی، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو اصل اور بنیادی ہے وہ تو فرائض کی ادائیگی ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کے فرائض، نماز ہے۔ فرمایا گیا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو نماز ذکر اللہ ہے، یاد حق۔ حج کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا گیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ تو حج کے ایک ایک رکن پر کہیں ذکر اللہ، کہیں استغفار، کہیں توبہ، کہیں یاد حق، تو حج کا مقصد بھی ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد بھی ذکر ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد بھی فی الحقیقت ذکر ہے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانیاں تم کرتے ہو یہ گوشت پوست اللہ تک نہیں پہنچتا،
بلکہ وہ تقوی اور وہ ذکر اور یاد حق پہنچتی ہے جو قربانی کے وقت تم نام لیتے ہو اور نیت کرتے ہو قلب میں، وہ چیز جاتی ہے اللہ تک، یہ اس کی علامت ہے۔ تو بہرحال قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، حج ہو، یہ سب ان کی روح ذکر اللہ بتلائی گئی ہے۔ تو ذکر کرنے کا بنیادی طریق تو فرائض شریعہ کی ادائیگی ہے، یہ تو اصل ذکر ہے۔ لیکن اصل ذکر کے ساتھ ساتھ امر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں اللہ کی یاد کرو ذکر کثیر کے ساتھ۔ تو ایک ذکر اصل ہے وہ فرائض ہے، اور ایک ذکر زائد اور ذکر کثیر ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک موقت اور ایک غیر موقت۔ موقت طریق یہ ہے کہ صبح اور شام کا وقت مقرر کر کے کچھ تسبیح اور تحلیل کر لیا کرے آدمی بیٹھ کے۔ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ گئے، فرض کیجئے کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اسی طرح شام کو پڑھ لیا۔ فرمایا گیا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، کہ تسبیح کرو اللہ کی کچھ صبح کو، کچھ شام کو، کچھ دوپہر۔ فسبحوہ بکرۃ وعشیا، صبح اور شام تسبیح کرو اللہ کی۔ تو یہ ہے موقت طریق کہ ایک وقت باندھ کر کچھ تسبیحات پڑھ لے آدمی، 100 مرتبہ نہ ہو 33 مرتبہ پڑھ لو، 33 مرتبہ نہ ہو کچھ اور کم کر لو، مگر ایک عدد معین کر کے، ایک وقت معین کر کے نبھا دو اس کو۔ حدیث میں ہے کہ خیر الامور ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اور دوام برتا جائے، وہ قلب میں جڑ پکڑ لیتا ہے، رسوخ پیدا کرتا ہے۔ پہاڑ کی ایک سل ہے، اس پر گرد پڑ گئی، آپ نے لاکھوں من پانی بہا دیا، گرد دھل گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑ جائے گی۔ تو منو پانی بہا دینے سے ظاہری صفائی آ جاتی ہے، مگر کوئی اندر نمی نہیں پہنچتی چٹان کے اندر۔ لیکن اگر ایک قطرہ آپ گراتے رہیں برس دن تک تو پتھر کی سل میں سوراخ پیدا ہو جائے گا۔ تو تھوڑا تھوڑا عمل ہو تو قلب میں جڑ قائم ہو جاتی ہے، اور ایک دن آپ نے 50 نمازیں پڑھ لی اور پھر غائب ہوئے تو برس دن تک غائب، تو گرد دھل جائے گی، اجر مل جائے گا، لیکن قلب میں کوئی ملکہ، کوئی بنیاد، کوئی جڑ نہیں قائم ہو۔ تو تھوڑا عمل ہو مگر دوام کے ساتھ ہو، وہ کارآمد ہوتا ہے، دل میں ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، جڑ قائم ہو جاتی ہے۔ تو 100 مرتبہ نہ ہو 50 دفعہ صحیح، 50 دفعہ نہ ہو 21 دفعہ صحیح، 11 ہی مرتبہ صحیح، مگر نام حق لیا جائے ایک مقرر وقت تک، کچھ تلاوت کر لی، کچھ تسبیح، کچھ تحلیل، کچھ تکبیر، چاہے 10 منٹ میں ہو مگر پابند ہو جائے آدمی، 40 دن کے بعد خود محسوس ہوگا کہ کیا اثر میرے قلب کے اندر قائم ہوا۔ من اخلص للہ 40 صباحا تجری من قلبہ ینابیع الحکمت، حدیث میں ہے کہ کسی عمل کو 40 دن خلوص کے ساتھ مسلسل کرے تو قلب میں سے حکمت کا چشمہ پہ پڑتا ہے آدمی، ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے یاد حق کی، جس کی جیسی مناسبت ہے ویسی معرفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک ذکر کی یہ صورت ہے ذکر کثیر کی کہ مقررہ وقت پر آدمی کچھ اللہ کا نام لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مقررہ طریق پر عادت ڈالے آدمی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلتا رہے اس کی زبان میں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، وضو سے بے وضو، کوئی قید نہیں۔ مہینہ 2 مہینہ تو تکلف کر کے عادت ڈالنی پڑے گی، اور جب عادت پڑ جائے گی تو بے اختیار اللہ کا نام زبان پہ جاری ہوگا۔ کوئی حادثہ پیش آئے گا، گر پڑے آپ، فوراً الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلے گا۔ یہ نہیں نکلے گا کہ لوگوں دوڑو مجھے بچاؤ، اللہ کا نام نکلے۔ تو ابتداءً تکلف کرنا پڑے گا، جب عادت پڑ جائے گی تو پھر خود بخود بے ارادے بھی ذکر حق شروع ہو جائے گا زبان کے اوپر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی، اور موت اس حالت پر آئے گی
جس حالت پر زندگی گزاری. اگر زندگی گزاری ہے اللہ کے نام کی مشق پر، موت کے وقت یقیناً اللہ کا نام زبان پر جاری ہو.